نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین و معزز سامعین، یہ مسجد اور اس سے متصل مدرسہ، اس میں غالباً مجھے 4-5 سال پہلے آنے کا موقع ہوا تھا. آج جب یہاں آیا ہوں تو یقین جانیے کہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مولانا عبدالرحمن صاحب کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے مسجد اور مدرسے کی عمارتوں کو مقصد نہیں بنایا بلکہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو مقصد بنایا. آج کل ہر مولوی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مسجد بہت اچھی بن جائے، مدرسہ بہت عالیشان بن جائے، اور اس خواہش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں تو بہت عالیشان، بہت خوبصورت بن جاتی ہیں، لیکن نمازی نہیں ہوتے مسجدوں میں. یہاں پر جو الحمدللہ یہاں آبادی نظر آ رہی ہے نمازیوں کی، اتنے سارے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو معلوم ہو رہا ہے کہ مسجد اور مدرسے کی بنیادوں پہ یا اس کی تعمیرات پہ اتنی توجہ نہیں جتنی الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کی تعمیرات پہ توجہ ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ مسجد نام ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی جگہ کا ہے، اور کبھی بھی کوئی جگہ خود مسجد نہیں ہوتی، جب اس پر کوئی سجدہ کرتا ہے تو مسجد بنتی ہے. اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا گھر آپ کی مسجد سے تھوڑا دور ہے، اور بارش وغیرہ ہوتی ہے یا دیگر مشکلات ہوتی ہیں یا میں خود بھی ضعیف ہوں تو مجھے یہاں تک آنا مشکل ہوتا ہے، میں اپنے گھر کو مسجد بنانا چاہتا ہوں. اس گھر سے ایک مرتبہ آپ تشریف لے آئے اور 2 رکعت نماز
دیجیے آپ کا سجدہ ہوگا تو میری مسجد بن جائے گا، آپ کا سجدہ ہوگا تو میری مسجد بن جائے گا۔ تو الحمدللہ سب الحمدللہ یہاں آ کر اس بات کو بہت خوشی ہوئی، بلکہ اتفاق ایسے ہے کہ آج دوپہر کو ہی میں ایک اور مدرسے گیا تھا، تو وہاں مدرسے کے میں نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کے وہاں بچے کتنے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کوئی تقریباً 45-50 بچے رہائش ہیں، اور میں نے کہا دیگر بچے جو محلے سے آتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ کہنے لگے یہ کوئی 150 کے لگ بھگ وہ بچے ہیں۔ مسجد میں نماز ظہر پڑھی تو وہاں نمازیوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی، مسجد بہت عالیشان تھی اور مدرسہ 2 منزلیں بہت بہترین اور تیسری منزل کی بھی چھت ڈل چکی تھی۔ تو میں وہاں یہی بات سوچ رہا تھا کہ یہ مولویوں نے بھی، میں بالکل مولوی ہوں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ مولویوں نے بھی صرف مسجد و مدرسے کی عمارتوں کو بڑا بڑا بنانے کی فکر میں اپنی زندگیاں ختم کر دی۔ کاش میں یہ محلے کے لوگوں کو نمازی بنانے کی اتنی فکر کر لیں تو ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے، کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ کسی کو اقبال نے کہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں۔ ایک کیس ہو گیا تھا لاہور کے اندر، ایک مسجد آج بھی موجود ہے، ہندوؤں نے کہا مسلمان ہماری جگہ ہے، مندر کی جگہ ہے، مسلمانوں نے کہا مسجد کی جگہ ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ کل اس جگہ پہ جا کے دیکھیں گے جو ہوا موجود ہوئی، جو چیز ہوئی اسی کا فیصلہ ہوگا۔ تو مسلمانوں نے ایک ہی رات کے اندر مسجد بنا دی تھی وہاں پہ۔ تو اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حیات والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا ہے، من اپنا دل اپنا گنہگار ہے، خطاکار ہے، بہت رسوائیوں کا مارا ہوا ہے، اس کا نمازی بننا مشکل کام ہے، مسجد بنانا کیا مشکل کام ہے؟ مسجد تو ایسے بن جاتی ہے۔ اللہ والے بہت ہیں، پیسے نکالنے والے بہت ہیں، جگہ دینے والے بہت ہیں، اور دینے والے نہیں بلکہ دے کر جملانے والے بھی بہت ہیں۔ یہ ہم نے اتنا بڑا پلان دیا مسجد کے لیے، میں بڑا مسجد میں اتنا ٹرسٹی ہوں، اس مسجد کو بڑا مان دیتا ہوں۔ مسجد بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا اللہ کے نام سے اصل یہ کام ہے، اصل کام اللہ کے نام سے مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اللہ رب کریم اس مسجد میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور پھر اس مسجد کی آبادی کے اندر ایک اور پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ مولانا عبدالرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی پرانی باتیں کافی یاد ہیں، اللہ کرے مزید کچھ باتیں میری کام کی ہو جائے جو ان کو تو انشاءاللہ یقیناً یاد ہوں گے، اللہ کرے دوسروں کو بھی یاد رہ جائے۔ مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہوتی ہے، ایک بات تو یہ، اور الحمدللہ وہ یہاں دیکھی۔ دوسری بات، مسجد میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا تجزیہ ہے، شاید علماء کرام یہاں جو اور موجود ہوں کو اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ حدیث کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، مسجد کی آبادی نمازیوں سے ایک بات، اس کے بعد نمازیوں میں ہر عمر کے نمازی جب آپ کا مسجد میں آئیں تو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کا قبولیت کی علامت ہے انشاءاللہ۔ بوڑھے بوڑھے نمازی کو ہم مسجد میں مل جائیں گے، ضعیف نمازی بزرگ حضرات جن کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے وہ تو ہر مسجد میں مل جاتے ہیں۔ مسجد کی قبولیت کی علامتوں میں جس جگہ پہ اللہ جوانوں کو سجدے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی توجہ کی علامت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے، اللہ کے عرش کا سایہ ان لوگوں کو ملے گا اس وقت میں جب لوگوں کو کوئی سائے کی جگہ نہیں مل رہی ہوگی۔ مطلب کیا؟ سورج ایک نیزے کی بلندی کے اوپر ہوگا، لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہوگی اور اتنی سخت ترین حالت کے اندر اگر کوئی سایہ ہوگا عرش پر تو ایک اللہ کی کرسی کا سایہ ہوگا جہاں اللہ جل محفوظ ہوں گے، اس سایہ کے اندر اللہ 7 قسم کے لوگوں کو فرمایا جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ بوڑھا اور بزرگ بھی ہے جس کو یہ فکر رہتی تھی کہ اب نماز کا وقت ہوا، میں مسجد چلوں، اب نماز کا وقت
ہوا تو مسجد چلو. کبھی وہ پوتے سے پوچھتا ہے بیٹا نماز کا وقت تو نہیں ہوا. کبھی وہ نواسے سے پوچھتا ہے بیٹا نماز کا وقت ہوا. کبھی وہ گھر والی سے کہتے ہیں ابھی سوئی نماز کا اذان کی آواز آئی کہ نہیں آئی, میں نماز کے لیے چلو. وہ بوڑھا بھی اللہ نے فرمایا اس کو عرش کا سایہ ہوگا. رب کریم نے دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ, اس جوان کو میں عرش کے سایہ کے اندر رکھوں گا کہ جو جوان اللہ کی عبادت کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. کیوں؟ بڑھاپے کے اندر سجدہ آسان ہوتا ہے. بوڑھے آدمی کے لیے سجدہ آسان ہوتا ہے. کبھی کھڑے ہو کے نماز کی توفیق میں ہوا, کبھی بیٹھ کے ہوا, کبھی کرسی پہ بیٹھ کے ہوا. سجدہ کرنے کا موقع بوڑھے کو آسانی سے ملتا ہے. کوئی اور کام کی طرف توجہ نہیں جاتی. بہت سے گناہوں سے اس کا دل میلان نہیں کرتا. وہ اللہ کی عبادت کے لیے آسانی سے آ جاتا ہے. رب کریم کے سامنے جب کوئی جوان آتا ہے, اللہ رب کریم کے سامنے جب کوئی جوان آتا ہے اور جوان کو سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے, وہ اصل موقع ہوتا ہے جب رب کریم کے سامنے شیطان رسوا ہوتا ہے. وہ اصل وقت ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے شیطان رسوا ہوتا ہے. جس شیطان نے اللہ کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, ان کو میں جہنم میں پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میں بھی بہانے سے اپنے بندوں کو بخش دوں گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, جب اس رب کے سامنے کوئی جوان کو جس کی جوانی اس کو گناہوں کی طرف بلاتی ہے, جس کی جوانی اس کو گناہگاروں کی طرف لے جاتی ہے, جس کو کبھی دوست کھینچتے ہیں, کبھی دنیا کی خواہشات کھینچتی ہیں, کبھی مارکیٹ کی لالچ اس کو بلاتی ہے, کبھی سودے بازیوں کی لالچ اور تما اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جب وہ جوان حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو سننے کے بعد رب کریم کے حضور کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. اور یہ جوان کبھی اللہ کے والوں کی وجہ سے, کبھی کسی علماء کے بیانات کی وجہ سے, کبھی مؤذن کے اذان کی وجہ سے, کبھی کسی امام کی نماز کی تلاوت کی وجہ سے جب مسجد کی طرف رغبتیں بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت زیادہ اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور کس کا طبقہ؟ معصوم بچوں کا طبقہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو کھیل کے لیے کھلونے ختم نہیں ہوئے, ان کے کھیل کے لیے محلے کی مٹی اور گندا پانی ابھی ختم نہیں ہوا, کاغذ کی کشتی اور بارش کا پانی ابھی ان بچوں کے لیے ختم نہیں ہوا. لیکن رب کریم نے اس مسجد کے اندر یہ رغبت عطا فرمائی کہ یہ بچے سارے کھلونوں کو چھوڑ کر, سارے کھیلوں کو چھوڑ کر, سارے محلے کو چھوڑ کر جب اللہ کے حضور میں آئے ہیں, اللہ کے سامنے سجدے کرنے بیٹھے ہیں, تو میرے محترم دوستوں بزرگ رب کریم کی خاص رحمتوں والی توجہ اللہ کی اس مسجد کی طرف متوجہ ہو گئی ہے. اللہ رب کریم مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے. آج کی رات بہت اہم رات, 15 شعبان کی رات, روایات سے ثابت رات کہ اس رات میں ہم لوگوں کے اگلے سال کے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے. کس کو کتنا رزق ملے گا, کس کو کتنی کشادگی ملے گی. یوں سمجھ لیجیے سارے کے سارے اپنی اپنی سیوی لے کے ہم اللہ کے دفتر میں حاضر ہوئے ہیں کہ رب کریم اگلے سال کے لیے ہمارے معاملات کا فیصلہ فرمائیں گے. اس کو اتنا رزق دے دینا, اس کو اتنا مال دے دینا, اس کو اتنی زندگی دے دینا, اس سے فنا کو لے لینا اور اس کو فنا دے دینا. یہ اللہ فیصلے فرماتے ہیں. جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب اس رات کے متعلق کسی نے کہنا شروع کیا کہ یہ جاگنے کی رات ہے, کسی نے یہ کہنا شروع کیا یہ عبادت کی رات ہے, کسی نے یہ کہنا شروع کیا یہ فضیلتوں والی رات ہے, کسی نے یہ کہنا شروع کیا یہ رحمتوں والی رات ہے. مختلف قسم کی باتیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال میں اتنی باتیں نہیں کہی گئی جتنی باتیں اس ہمارے 1-2 سال میں جب سے خصوصاً واٹس ایپ اور فیس بک آیا تو جتنی باتیں کہی جانے لگ گئی. جس کو جہاں سے جو بات مل جاتی ہے
وہ فیس بک پہ لگا دیتا ہے، وہ واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہے، وہ ٹویٹر پہ، کہ اتنی رات۔ اب آج کا مسلمان تو یہ تو 100% یقین ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے، لیکن وہ پھر ٹینشن میں ہے کہ اس عبادت کی رات میں میں کروں تو کیا کروں؟ فلاں دوست نے جو پوسٹ لگائی تھی اس میں یہ فضیلت لکھی ہوئی تھی، اس میں یہ فضیلت لکھی ہوئی تھی، وہ فلاں نے بتایا تھا یہ فضیلت لکھی ہوئی تھی، وہ فلاں نے بتایا تھا یہ کام کرنا تھا، تو اب میں کروں تو کون سی عبادت کروں، کون سی نماز پڑھوں؟ عبادت کی رات ہونے میں تو شک نہیں، اور اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان دنیا پر آ کر بندوں کے متعلق فیصلے کرنے کی روایات موجود ہیں، لیکن اب کرنا کیا ہے اس رات کے اندر؟ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں چند باتوں کی نفی کرتا ہوں پہلے، کہ جن باتوں پر لوگوں نے عام رجحان بنایا ہوا ہے اس سے آپ پہلے نکلیں، پھر آپ کام کے اندر آئیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہنا کہ یہ جاگنے کی رات ہے، یہ بالکل فضول بات ہے۔ ہمارے سونے اور ہمارے جاگنے سے اللہ کو کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں سو جاؤں اور میں جاگوں، اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں، جب میں فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے، جب میں عشاء پڑھے بغیر سو جاتا ہوں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے، میں ساری رات جاگوں اور فجر اور عشاء نہ پڑھوں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ جاگنا کوئی مقصودی چیز نہیں، نہ جاگنے کی بھی کوئی رات ہے، اس لیے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ جاگنے کی رات ہے تو بھائی کہاں سے لائے جاگنے کی رات؟ یہ جاگنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی ہیں یہ بالکل ابتدائی وحی جب نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پہلی وحی بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور اس میں چند عرصے کے بعد چند عرصے بھی وقفہ رہا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ان آیتوں کا میں صرف آپ کو پہلے ترجمہ بتاتا ہوں۔ یا ایھا المزمل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ کانپنے لگے اور آپ کو سردی لگنے لگی کہ بھائی یہ اتنا ذمہ داری کا کام مجھ سے کیسے ہوگا؟ تو آپ نے جا کر چادر اوڑھی، چادر اور بعض میں لحاف یا کمبل وغیرہ کوئی موٹی چادر آپ نے اوڑھی اور آپ لیٹ گئے۔ تو رب کریم نے یہ مزمل کے معنی ہی اوڑھنے ہوئے گئے ہیں، چادر اوڑھنے والے، لحاف اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے۔ اللہ نے آواز سے اپنے پیغمبر کو اس انداز سے دی، فرمایا ارے چادر اوڑھنے والے، ارے کمبل اوڑھنے والے، ارے بھائی لحاف اوڑھنے والے، تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اس وقت میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللیل قم اللیل الا قلیلا، آپ کو رات کو کھڑا کیا۔ رب کریم نے یہ کہا بیدار ہو جاؤ، نیند سے اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ۔ جاگنے کا نہیں ارشاد فرمایا، نیند سے جگانا مقصود ہی نہیں تھا۔ جی نیند سے جگانا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج کل گرمیوں کے دن ہیں، لوگ تھکے ہوئے ہیں، کوئی منہ پہ چھپکا مارے گا، کوئی چائے کی سپریاں لگاتا رہے گا، اور جو ہے آڈر چائے کی پیالیوں کو دیتا رہے گا، اور جو جاگنے کی کوشش کر۔ جاگنا مقصود نہیں تھا۔ پیغمبر کائنات کا ابتدائی معاملہ ہے، ابتدائی وحی نازل ہوئی ہے، پہلی بات رب کریم فرمایا قوم، پیغمبر کھڑے ہو جائیے، لیلا الا قلیلا، رات کے اوقات میں کھڑے ہو جائیے۔ اگر پوری رات نہیں تو تھوڑا سا کم کر دیجیے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا نصفہ او انقص، یا تو رات کو آدھا کر لیجیے، او انقص، اگر آدھے میں مشکل ہو تو اس سے بھی کچھ کم کر دینا، الا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا تھوڑا رات سے زیادہ کر لینا۔ ورتل القرآن ترتیلا، کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھیے، اور نماز کے اندر اللہ کا کلام مقدس پڑھنا شروع کر دیجیے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جگانا مقصود نہیں تھا، فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ رات کا وقت تو جب کہ سونے کا ہوتا ہے، کہنا تو یہی چاہیے تھا رب کریم کو کہ پیغمبر آپ جاگیے، لیکن معلوم تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ قیامت تک جاگنے کو مقصود بنا لیں، اس لیے فرمایا کہ جاگنے کا معاملہ نہیں، پیغمبر آپ جاگے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہونے کے لیے کیا؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
قرآن کریم کی تلاوت کو نماز میں کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور یہ ابتدائی وحی ہے, اس کے لیے ایک رات کا معاملہ نہیں ہے, یہ ساری زندگی کے لیے پیغمبر کو رسول بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر رب کریم سے مدد مانگنے کے لیے راتوں کو آپ کو عبادت کرنی ہوگی. کبھی آدھی رات, کبھی پوری رات. اگر آدھی نہ ہو کبھی اس سے کچھ کم کر لینا, کبھی اس میں کچھ اضافہ کر لینا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, میں اور آپ پیغمبر کائنات پر ایمان لائے ہیں تو مسلمان ہیں. اگر پیغمبر کی زندگی کو درمیان سے ہٹایا تو ہمارا اسلام باقی نہیں ہوگا. اب ہم اپنے ایمان کے تقاضے سے, چاہے ایک عام مسلمان ہے, چاہے ایک ادنا مسلمان ہے, چاہے ایک اعلیٰ مسلمان ہے, چاہے ایک بہت علم والا مسلمان ہے, چاہے ایک ان پڑھ مسلمان ہے, عقل کو صرف استعمال کر لیجیے تو جواب ملے گا کہ پیغمبر کو جب اللہ نے حکم دے دیا کہ پیغمبر آپ راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کیجیے, تو اب اس کے بعد بتائیے نعوذ باللہ کو یہ سوچ سکتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی کی کوئی ایک رات ایسی ہوئی ہو جس میں پیغمبر سو گئے؟ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. یہ کوئی ایک بند کر دیں نا, میرے خیال میں اوپر والا بند کر دیں, اس کو بند کر دیں تو بھی صحیح چلے. یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیں ایسی محبت اور ایسا عشق رکھنا کہ پیغمبر کو رب کائنات نے حکم دیا کہ پیغمبر رات کو کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کریں. اب پیغمبر کی زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں ہے. آپ اماں عائشہ کا حجرہ اٹھا کے دیکھیے, اماں عائشہ کے حجرے میں جا کے پوچھئے. آج بھی آپ مدینہ طیبہ میں چلے جائیں, مدینہ طیبہ کے کسی رات, کسی دن اور کسی رات سے معلوم کریں. اماں عائشہ کہتی ہیں میں رات کو سویا کرتی تھی, مجھے نیند آیا کرتی تھی. پیغمبر کے حجرے میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. پیغمبر کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے, سجدے میں پہنچتے تھے, میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے. میں سمجھ جاتی تھی کہ اللہ کے نبی کو سجدہ کرنا ہے تو میں پاؤں سکیڑ لیتی تھی. پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں سمجھتا ہوں گستاخ ہے وہ آدمی جو یہ کہے کہ پیغمبر اس رات کو جاگے تھے لہذا جاگنا ثابت ہو گیا. نہیں بھائی نہیں, پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جاگا کرتے تھے, ہر رات کو آپ کی عبادت ہوا کرتی تھی. اور پیغمبر کی عبادتیں تھیں کہ آج میں اور آپ ان عبادتوں کے طفیل میں زندگیاں گزار رہے ہیں, ورنہ ہمارے گناہوں نے ہم کو چھوڑا نہیں ہے. یہ تو پیغمبر کی وہ راتوں کی عبادتیں تھیں. آپ پوچھئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام راتوں میں ایسے سجدے فرماتے تھے اور آپ کے کلیجے سے, آپ کے سینے سے جو آوازیں آتی تھیں ایسی آوازیں ہوتی تھی, فرمایا کہ جیسے ہانڈی ابل رہی ہو, جیسے چولہے پہ رکھی ہانڈی ابل رہی ہو, جوش مار رہی ہو, اندر سے ایسے ابلنے کی اور ایسے گڑگڑا کے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی. اور پیغمبر کیا, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. اور پیغمبر کی امت صرف صحابہ کی زندگیاں نہیں تھی, پیغمبر کی امت صرف تابعین نہیں تھے. پیغمبر کی امت کو اگر اثر اٹھا کے دیکھا جائے وہ آپ کی دعائیں میرے اور آپ کے حق میں قبول ہوئی ہیں. جو لوگ فیس بک کی دنیا کے لوگ ہیں, جو انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر لوگ ہیں, جن کے فونوں پہ 24 گھنٹے ہینڈ فری لگا ہوا ہے, ہمیں فرصت نہیں ہے, ہر وقت موبائل اور ٹیلی فونوں کے اندر ہم کھپے ہوئے لوگ, اس سے نکلتے ہیں کہ تو کیبل کی دنیا میں چلے جاتے ہیں, اس سے نکلتے ہیں تو کمپیوٹر کی دنیا میں آ جاتے ہیں, اس سے کوئی وقت ملتا ہے ہمیں بیٹ اور بال میں لے کے ہم میدانوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. اصل پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اے اللہ میری امت میری امت, حقیقت میں میرے اور آپ کے لیے فرمایا کرتے تھے. اور یقین کر لیجیے اس بات کا, یقین رکھیں اس بات کا, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر میں زندگی کے کوئی اچھے اوقات گزارا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو طفیل میں آج اچھا رکھا ہوا ہے. ورنہ ہمارے گناہ, کیا زمینیں پھٹتی نہیں ہیں, کیا سونامی کی ویڈیو ہم نے نہیں دیکھی, کیا طوفانوں کو ہم نے نہیں دیکھا, کیا زلزلوں کو ہم نے نہیں دیکھا,
وہ زلزلے والے کون سے ایسے گناہوں کے اندر مبتلا تھے کہ زمینیں پھٹی اور وہ دھنس گئے؟ وہ سونامی والے کون سے ایسے گناہوں کے اندر مبتلا تھے کہ زمین پھٹی اور وہ پھنس گئے؟ کسی نے کہا وہ سمندر کے اوپر ننگے نہاتے تھے، کسی نے کہا وہ غیور کے اندر مبتلا تھے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، وہ سمندروں پہ ننگے ہوتے تھے۔ میں اور آپ، ہم اپنے معاشرے کو دیکھا ہے، ہمارے بازاروں کے اندر لوگ چڈے پہن کے گھومے ہیں، گرمی کا بہانہ کر کے لوگوں نے اپنے چڈے قمیضے اور شلوارے کو بدل لیا، چڈے پہن کے سگے بھائی اپنی بہنوں کے سامنے بیٹھے، بہن اور بیٹیوں نے ایسے باریک کپڑے پہن لیے جن کپڑوں کے اندر سے ان کے بدن چھلکتے ہیں۔ بتائیے کہ ہم نے عذاب کو بلانے کے لیے کوئی کسر چھوڑی ہے کیا؟ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن رب کریم نے ہم پر جو رحمتیں نازل فرمائی ہیں، ہمیں جو اس نے بچایا ہے، ہم پر جو اس کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، وہ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اے اللہ میری امت اس طفیل میں ہم لوگ آج بچے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات، اپنی زندگیوں کو، یہ قیمتی رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت قیمتی رات ہے، لیکن اس رات میں اللہ سے منوانے کی رات ہے۔ پہلی بات جس کو میں نے کہا جاگنے کا مت کہو، یہ کہو عبادت کی رات ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی جاگنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی لوگ نائٹ کلبوں میں نہیں جاگتے کیا؟ کتنی دنیا ہے، کوئی رات لوگ میچ نہیں کھیلتے کیا؟ نائٹ میچ کتنے چلتے ہیں؟ تو جاگنا کوئی عبادت ہے؟ جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت ہے اپنے رب کو راضی کرنا۔ عبادت نام ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی، اور اس راضی کرنے کے لیے کبھی قرآن پڑھنا ہے، کبھی سجدے کرنے ہیں، کبھی آہوزاری کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ بیٹھے اور رونے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے ظلم کیا، اے اللہ میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا بھی نہیں ہے، تو بخش دے، وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آپ جو ہے مجھ پر رحم فرما دے، اگر آپ نے رحم نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے ایک چھوٹا سا تالاب بن گیا، ایک چھوٹا سی جگہ جو ہے پانی کی بھر گئی، مٹی کے اندر پانی گرتے گرتے وہ چھوٹی سی جگہ پانی سے بھر گئی، اتنا آنسوؤں سے روئے۔ آج ہم ایک آنسو گر جائے تو سمجھتے ہیں ہم نے بڑی عبادت کر۔ حضرت آدم کا یہ رونا اور یہ آنسو کا جمع ہونا، ایک چیل آئی، اس نے آ کے وہ آنسوؤں میں سے کچھ پیا، پانی پیا، اس کو پیاس لگی تھی، اس نے پانی پیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگی، آدم یہ چشمہ کہاں سے نکلا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم میرا مذاق اڑاتی ہے، تم سے مذاق کر رہی ہے، میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ کہنے لگی، نہیں آدم سچ بتا، یہ چشمہ کہاں سے نکلا ہے؟ مجھے اس زمین کے اوپر 2000 سال ہو گئے، میں 2000 سال سے زندگی زمین پہ گزار رہی ہوں، میں نے آج سے پہلے کبھی اتنا میٹھا پانی کہیں نہیں پیا، اتنا میٹھا پانی نہیں پیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں ہے، یہ میری ندامت کے آنسو ہیں جو میری آنکھوں سے نکلے ہیں، مجھے ندامت ہے کہ میں نے رب کریم نے مجھے جنت سے باہر بھیجا ہے، اس ندامت کے اندر میں آنسو۔ تو کہنے لگے، آدم تو پھر قیامت تک کے لیے تو اپنی اولاد کو یہ سبق سنا دے کہ میں نے 2000 سال میں اتنا میٹھا پانی نہیں پیا۔ معلوم ہوا کہ قیامت تک اگر کسی کے آنکھوں سے ندامت کا آنسو نکلیں گے، وہ رب کریم کے زمین پہ گرانے کے بعد اللہ ان کو میٹھا بھی فرما دے گا، اور اللہ کو اتنے محبوب ہوں گے کہ اللہ ان کو میٹھا فرمائیں گے۔ ندامت کا آنسو۔ آج ہم کہہ رہے ہیں جاگنے کی رات، اس کے لیے آنکھوں پہ پانی مارو، بھائی جاگنا ہے۔ نہیں، پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ پوچھیے علماء کرام سے، کوشش کرنی چاہیے جس قدر ممکن ہو عبادت، لیکن عبادت مطلب عبادت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ اے اللہ میں مارا ہوا ہوں، اے اللہ میں پٹا ہوا ہوں، کبھی جاب چھوٹ جاتی ہے، کبھی رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، کبھی سب کچھ ملتا ہے تو ڈاکو چھین کے لے جاتے ہیں، اے اللہ ماں باپ ناراض، اے اللہ میرے بہن بھائی ناراض، اے اللہ بیوی بچوں کا پورا نہیں ہوتا۔ بھائی کتنے وسائل ہیں ہمارے پاس،
کتنی مشکلات ہیں ہمارے پاس. اگر ہم شروع ہو جائے نا کہ بھائی آپ ایک آدمی شروع کر دو اپنی داستان، تو ایک ایک رات میں ایک ایک کی داستان ختم نہیں ہوگی. یہ رب کی رحمت تو سوچیے کہ اس رب نے اپنے حبیب کے طفیل میں ہی ہمیں ایسی راتوں کی اطلاع دی ہے کہ ساری کائنات مل کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائے اور سب اپنی اپنی داستان اللہ کو سنائے. تو یقین کیجئے اللہ ہم سب کی ایسے سنائے جیسے اکیلے اکیلے ایک ایک کی سنی جاتی ہے. اکیلے اکیلے ایک ایک کی سنی جاتی ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ ایسی طاقتور ذات ہے، نہ اس کو کبھی کوئی نیند آتی ہے نہ کبھی کوئی اونگ آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان کے تمام خزانے اس کے قبضہ قدرت میں، قبضہ قدرت میں، ہر ایک کی ہر وقت میں سنتا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج کی رات اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے یہ دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی. ہر آدمی سوچے تو صحیح بھائی، یہ جو گزشتہ زندگی میں نے ابھی اور اس وقت تک جو گزار دی، کیا کیا؟ میرے گناہوں کا کیا ہوگا؟ کیسے مداوع ہوگا؟ میری جو زندگی ایسے کھل رہی ہے اور کھل کے آ رہی ہے، اب تو ہمیں نظر آ رہی ہے کس کس طریقے سے ختم ہو رہی ہے. آپ زیادہ دور نہ جائیے، یہ آپ کے لیاری کے روڈ کے اوپر ہی روزانہ کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنے بچے مر جاتے ہیں، کتنے جوان بچارے، کبھی بائک سلپ ہو جاتی ہے، کبھی بائک اچھل جاتی ہے، کبھی کسی سے ٹکرا جاتی ہے. کتنے حادثات ہو رہے ہیں. زندگی کا کوئی معلوم ہے؟ لازمی سفر ہے، لازمی سفر ہے. سب کو کرنا ہے، سب کو کرنا ہے. سب کے ٹکٹ اوکے ہیں، معلوم نہیں ہے میں کون سا وقت ہے. اچانک کیا آئے گا؟ چل بھائی چل، چل بھائی چل، چل بھائی چل. بتائیے کیا تیاری کی ہے؟ اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ تو پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض راتیں جو آپ سے منسوب ہیں، یہ پتہ نہیں شعبان کی رات ہو گئی، معراج کی رات ہو گئی، یا لیلۃ القدر کی راتیں ہو گئی، رمضان کی آخری تاخ راتیں ہو گئی. یہ تو اللہ کے حبیب کے اس امت کے احسانات میں ایک بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آ جاؤ میں تم کو بتاؤں. اللہ کے سامنے رونا سیکھ لو، اللہ کے سامنے بیٹھنا سیکھ لو، رات کی تاریکی میں سیکھ لو. اور چراغاں نبی کے دور میں نہیں ہوتا تھا، بڑی بڑی لائٹیں نبی کے دور میں نہیں لگتی تھی. کوئی بیٹھتے تھے صحابہ اگر راتوں میں آتے بھی تھے عبادت کرنے کے لیے، کسی کو کوئی کونا ملتا تھا، کسی کو کوئی کونا ملتا تھا، کسی کو کوئی درخت کی آڑ ملتی تھی، کسی کو کوئی اندھیرا ملتا تھا. اور اندھیرے کے اندر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلتے تھے تو آنسو خود بخود گرنا شروع ہو جاتے. آج ہم روشنیاں کر رہے ہیں، مسجدوں کو مٹھائی کی دکانیں بنا دیا، اتنے بلب لگا دیا، اتنے بلب لگا. اب کسی کو رونا آ بھی ہے تو یہ سوچ رہا ہے وہ فلاں مجھے دیکھا ہے، وہ کہے گا تو کیسے رو رہا تھا، یہ مجھے تو رونا نہیں آیا. ایک دوسرے کے دیکھنا دیکھی کے اندر رویا نہیں جاتا آج کے مسلمان سے. اور جب رب کے سامنے رونا چھوڑا تو رب نے ساری مخلوق کے سامنے ہم لوگوں کو رلا دیا. آج کیا کیا حال، کیا کیا حال، کس کس کے سامنے جا کے نہیں رونا ہے. کوئی پانی کے لیے ہو رہا ہے، کوئی بجلی کے لیے ہو رہا ہے، کوئی آٹے کے لیے ہوتا ہے، کوئی چینی کے لیے ہوتا ہے، کوئی نسوار کے لیے ہو رہا ہے، کوئی پان کے لیے. کیا حال ہوگا مسلمان، کیا حال ہوگا مسلمان کا. یہ قوم اللہ کے سامنے رونا جاننے والی قوم تھی. پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اٹھا کے دیکھیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کے سامنے رونے کا ڈھنگ سکھایا، رونے کا بتایا. اور کس حد تک گئے، اس حد تک گئے. یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات میں اور مزید تفصیلات جانیں اس کی کہ پیغمبر کائنات کس حد تک تشریف لے گئے اور کس حد تک آپ کی سوچ چلی گئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا ارے اللہ جو دیتے ہیں نا، جو دیتے ہیں رونے والوں کو، جو اللہ دیتے ہیں، جو میں مناظر دیکھتا ہوں، جو مناظر میں سنتا ہوں، جو باتیں میں لوگوں کی مجھ تک پہنچتی ہیں. کوئی ایک آنسو گرائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کسی نے 2 آنسو گرائے تو اس پر اللہ کی کیسے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو میں مناظر دیکھتا ہوں نا، میں تم کو بتاؤں رو رو کے مانگو اللہ سے. اوے اگر رونا نہ آئے نا، تم رونے کی شکل بنا لینا، اللہ تم کو اس پر بھی عطا فرمائے. آپ پوچھیے، حدیث کے اندر موجود، حدیث کے اندر موجود ہے. آج کوئی عالم اگر رو رو کے دعا کرائے تو لوگ کہتے ہیں ڈرامے بازی کر رہا ہے.
لوگ بولتے ہیں یہ کیا عجیب تم لوگوں نے نئے نئے چکر مار لیے، اپنی شکلیں ایسی بنا لیتے ہو. ارے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ، اللہ کے سامنے دامن پھیلاؤ، اللہ سے مانگو اور اپنے آنسو گرا کے اللہ سے مانگو، یعنی رو کے مانگو. اور فرمایا اگر رونا نہ آئے تو پریشان مت ہونا. اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک نہیں دو نہیں بے شمار صحابہ ایسے ہیں جو آ کے عرض کریں یا رسول اللہ ہمارا دل بڑا سخت ہے. عربوں کا آپ کو زمانہ، اگر آپ آج بھی عرب میں چلے جائیں، وہ پتھریلی زمین کے لوگ ہوتے تھے، سخت مزاج لوگ ہوتے تھے. آج بھی بے شمار لوگ ہیں، بہت سے علاقوں کے لوگ بہت سخت ہوتے ہیں. صحابہ میں بہت سے ایسے تھے آگے یا رسول اللہ ہم سے رویا نہیں جاتا، اللہ ہمیں آنسو نہیں. آپ اٹھائیے روایات، آپ کو بعض صحابہ ایسے نظر آئیں گے جو نبی علیہ السلام سے دعائیں کراتے ہیں. کس چیز کی دعا؟ اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجیے، آپ دعا کر دیجئے میرے حق میں کہ جب میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں تو میرے آنسو نکلا کریں. یہ صحابہ دعائیں کراتے ہیں، یہ صحابہ رونے کی دعائیں کراتے تھے کہ اللہ کے سامنے رونا آ جائے. اللہ کو یہ آنسو اتنے پسند ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم لوگوں کو خواہ کی سوچی، ہم نے کہا جاگنے کی رات، مختلف راتوں کو جاگنے کی رات کا ساری رات گپے مار کے جاگ کے گزار دیا. جب فجر کا وقت ہوا تو آنکھ لگ گئی اور سو گئے. فجر کی نماز گئی. ایسے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں. جاگیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جتنی توفیق، لیکن جاگیے اور اپنا مقصد بنائیے کہ آج میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، آج میں نے اپنے اللہ سے منوانی ہے. جب ایک ابا سے بچہ ٹھان لے آج بابا آ جائے، میں نے بابا سے یہ کہنا ہے، میں نے ابا سے یہ کہنا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یقین کیجئے دنیا کا ابا بڑی مشکلوں سے مانتا ہے، ساری کائنات کا ابا بڑی آسانی سے راضی ہو جاتا ہے. ساری کائنات کا ربا ہے، وہ بہت آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے سامنے بیٹھنے والا تو کوئی ہو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا تو کوئی ہو، اس سے منوانے والا تو کوئی ہو. اور کہنا چاہیے بھائی آپ یوں سمجھیے آپ پکڑے گئے، پولیس نے پکڑ لیا، اب بتاؤ کہہ سکو گے کہ نہیں وہ اس لیے رانگ سائڈ آ رہا تھا کہ بائک پہ پیٹرول کم تھا؟ کوئی کہے گا تھپڑ پڑے گا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جرم کیا تم نے. اب وہاں کچھ دینے کے لیے بھی راضی ہوتے ہو، لائسنس بھی دیتے ہو، کاغذات بھی دیتے ہو، FIR کٹ جائے تھانے کے چکر بھی، اور 10 لوگ مشکل میں آتے کہ نہیں آتے. اللہ کے سامنے آ گئے، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، اللہ کے ہاں گرفتار ہو گیا. اب اللہ کی محبت میں گرفتار ہوئے، سبحان اللہ کتنا مزہ آئے گا. عبادت کی رات میں اللہ کے سامنے آ گیا، اللہ سے کہہ لے رب کریم میں گناہ گار ہوں، اے اللہ میں خطا کار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن میرے گناہوں سے لوگ واقف نہیں ہیں، آپ سب کچھ سے واقف ہیں، آپ مجھے معاف کریں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے. یا اللہ میری مشکلات کو آسان فرمائیے، میں گناہ گار، میں خطا کار. اور اگر کوئی ایسا ہے جس کے کوئی گناہ نہیں، جو سمجھتا ہے میں بہت پاک صاف آدمی ہوں، وہ بھی دعا کا محتاج ہے. وہ یہ کہے گا رب کریم میں جو گناہوں کو نہیں جانتا، میں سمجھتا ہوں میں بالکل پاک صاف، لیکن میرے ایسے بھی گناہ ہو سکتے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، آپ وہ بھی مجھے معاف فرما دیجیے. اور آپ نے مجھے معاف فرما دیا، آپ میرے دوستوں کو معاف فرما دیں، آپ میرے بھائیوں کو معاف فرما دیں، آپ میری بہنوں کو معاف فرما دیں. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے. اور عبادت کی رات کا مطلب ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا. اگر رب کریم کو آپ کو اپنے آنسوؤں سے راضی کر سکتے ہیں، یقین جانیے یہ شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی شعبان کی 15ویں رات شب برات، یہ انشاءاللہ تعالی ہماری کامیاب ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، یہ کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ ہمیں دیکھے، اللہ آئے کہاں؟ پہلے آسمان پہ ہوگا. روایات سے ثابت ہے کہ اس رات میں اللہ مغرب کے بعد سے ہی پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے. عام راتوں کے اندر اللہ آخری رات کے آخری حصے کے اندر پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے. لیکن یہ 15ویں شعبان کو اللہ مغرب کے بعد سے ہی پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے. اب اللہ تشریف لائے پہلے آسمان پہ، کیوں تشریف لائے؟ اپنی مخلوق کے لیے رزق لکھنے کے لیے، اپنی مخلوق کی موت اور زندگی کے فیصلے بتانے کے لیے، اپنی مخلوق میں گرمی کو کم کر کے ہوائیں چلانے کے حکم دینے کے لیے، اپنی مخلوق میں کسی کو جاب دینے کے لیے،
کسی کو فیکٹری دینے کے لیے، کسی کو اپنا بزنس دینے کے لیے اللہ آسمانوں میں تشریف لائے ہیں. سب نے سنی ہوئی یہ بات. اللہ آسمان دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگلے سال اس کو کتنا ملنا ہے، کیا ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، اس کے فیصلے بتانے کے لیے. اور اللہ تشریف لائے اور لوگ کہاں تشریف فرمائے؟ کوئٹہ ہوٹل پہ، کوئٹہ چائے کا ہوٹل. 3 پراٹھے لال لال لگے دے دیو، 3 کٹ چائے ساتھ دے دیو، لوگ اس میں لگے ہوئے. ادھر سے فارغ ہو کے نکلے، بولا روڈ بڑا خالی خالی ملا ہے، ذرا آنا بائکوں کی ایسے لگاتے ہیں مین روڈ کے اوپر. لوگ کس حال میں؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، مسلمان کو کوئی نہ امریکہ نہ روس نہ کوئی اور مسلمان کو کسی نے تباہ نہیں کیا. مسلمان کو خود تباہ کیا. مسلمان کو مسلمان کے اعمال نے تباہ کیا ہے. مسلمان کی اپنی حرکتوں نے برباد کیا ہے. اب کہاں گئے؟ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ عبادت کی رات ہے، اور دوسری طرف ہم روڈوں کے اوپر، بستیوں کے اندر اور قبرستانوں میں جا کر، صرف شوگر میلوں کے اندر. قبرستان تو عبرت کی جگہ ہے. کیسے بڑے بڑے شاہ تھے، اور سارے کے سارے آج اس مٹی کے تلے ہیں. کل ہمیں بھی یہاں پہ آنا ہے، ہمیں تو وہاں جا کے عبرت ہونی چاہیے. وہاں ہم مردوں کو جا کے تکلیف دیں کہ قبروں پہ جا کے چراغ جلا رہے ہیں. بھائی مردوں کو چراغوں کی ضرورت نہیں ہے. مردوں کو یہاں بیٹھ کے جو آپ کے سجدے ہیں نا، ان کی ضرورت ہے. مردوں کو بخشش کی ضرورت ہے کہ رب کریم کہ ہم سے جدا ہو کے مٹی کے نیچے ہیں، یا اللہ ان کی قبر کے گھروں کو منور فرما دیجیے. مردوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. ہم کن چکر پڑ گئے. قبر کے اوپر پھول چڑھانے کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قبر کے اوپر پھول ڈال کے اپنے اپنا حق ادا کر دیا. کتنے تو ایسے ہیں، میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں، ہم میں 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان ہیں جو دوسروں کی قبروں پہ جا کے پھول چڑھا کے آپ کو بولتا ہے بھائی یار قبر نہیں مل رہی تھی، کسی اور کے اوپر چڑھا کے آتا. یہ تو محبت ہے ہماری. جو یہ آج ہم اپنے آبا و اجداد سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں. مسلمانوں ذرا سوچئے کہ کل ہم سے کوئی کیا محبت کا حق ادا کرے. کل ہماری قبر کے لیے لوگوں کو پھول والے بھی نہیں ملیں گے جو آج ہم کسی اور کی قبروں میں ڈال کے آ جاتے ہیں. اگر ہم اپنے پیاروں کو جو دنیا سے رخصت ہوئے، کسی کی والدہ، کسی کے والد، کسی کے بھائی، کسی کے چچا، کسی کے نانا دادا، یہ جو رخصت ہو، اگر ہم اپنے پیاروں سے محبت چاہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے ان کے لیے 2 آنسو گرائیے. یہ ایسے پھول ہیں کہ قیامت کے دن وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم اس کا بدلہ تم کو نہیں دے سکتے. وہ گلاب کے پھول تو سوکھ گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، لیکن یہ قیامت تک یہ جو آنسو کا ایک قطرہ زمین پہ گرے گا، یہ اللہ کا لکھ لیا جائے گا، اور یہ کبھی خشک نہیں ہوگا. یہ خشک نہیں ہوگا. اللہ کی محبت کے آنسو، یہ آنسو کیا ہے؟ قبرستان جانے کا معاملہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. 15 شعبان کو آپ قبرستان تشریف لے گئے، لیکن آپ پوچھیے کتنی واضح سی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب رات کو آئے، بستر پہ لیٹے، اور کس وقت آئے؟ اور وہ تو پہلی بات وہی، وہ تو اللہ کے نبی تو جاگ رہے تھے کہ بستر پہ آئے بھی ہے، مطلب کچھ دیر آرام فرمایا. اور اس کے بعد جب اٹھ کے آپ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ پریشان ہوئی کہ آج خلاف معمول کہاں تشریف لے گئے، اور وہ فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا. فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا. اللہ کے نبی تشریف لے گئے، حضرت عائشہ ڈھونڈتی ہوئی پیچھے گئی تو معلوم ہوا نہیں ملے، اور قبرستان سے خوشبو آئی پیغمبر کی تو معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے. تو فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا. اور یہ ایک رات شعبان کے مہینے میں ایک دفعہ ایسا ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام ہر جمعے کو نماز فجر پڑھنے کے بعد قبرستان تشریف لے جاتے تھے. کل جمعے کا دن، بھائی آج کی بات میں ترش ہوگا وہاں، کل جمعے کو فجر کی نماز پڑھ کے جائیں گے. ابھی رات کو اللہ کے سامنے عبادت کیجیے، اللہ کے سامنے اپنی مشکلات کو حل کرائیے، اور یقین جانیے اللہ بہت محبت کرنے والا، بہت محبت. ذرا سوچیں ایک بچے کو ماں کو ایک بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ رات کو بستر گیلا کرتا ہے، گندگی کے اندر پڑا رہتا ہے اور ماں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ماں بھی سوئی بھی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ بچہ ذرا سا رونا شروع کر دے، ماں فوراً اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟
اے میرے بچے کو کیا ہوا؟ اب اس روتے ہوئے بچے کو ماں نے کیا دیکھا؟ اس نے تو موشن کیا ہوا ہے، اس نے تو پیشاب کیا ہوا ہے، اس نے تو بستر خراب کر دیا. ماں ناراض ہوتی ہے؟ نہیں ناراض. ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو اٹھاتی ہے، میرا منہ میرا منہ، اس کو اٹھاتی ہے، دھلاتی ہے. اگر پانی ٹھنڈا ہو اور گرم نہ ہو، گرم کا انتظام کرتی ہے، اس کو دھلاتی ہے. دھلانے کے بعد محترم دوستوں بزرگوں، یہ ماں نے، اللہ نے ماں کے اندر محبت رکھی، اور محبت کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا کہ وہ اس رات کی تاریکی میں بچے کو دھلانے کے بعد کبھی ایسے اٹھا کے نہیں لاتی، وہ ہمیشہ اپنے کلیجے سے چپکا کے لاتی. کلیجے سے چپٹا کے لاتی ہے کہ نہیں لاتی؟ کلیجے سے لگا کر. اور کیا میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. کب یہ کب ہوا؟ بچہ گندگی میں پڑا ہوا تھا، بچے نے پیشاب کیا تھا، ماں کو کوئی پتہ نہیں تھی، وہ بھی سوئی تھی، وہ بھی سویا. جب بچے نے ذرا سا رونا شروع کیا، ماں کی محبت جوش میں آئی، وہ اٹھی اور اس نے دیکھا یہ گندا ہوا ہے، اس نے اس کو صاف کیا. اس کو صاف کرنے کے بعد اس نے کلیجے سے لگایا. یقین جانیے گناہگار آدمی کتنی بھی غلاظتوں کے اندر پڑا ہوا ہو، وہ بے روزگار ہو، اس کی جاب ختم ہو گئی، اس کے بزنس کا معاملہ وہ مقروض ہو گیا، یہ پڑا ہوا ہے گندگیوں کے اندر، لت پت ہے لت پت. اللہ بھی کہے پڑا ہے، اگر تو میری طرف نہیں آتا تو میں بھی تیری طرف نہیں آتا. جب بندہ رونا شروع کرتا ہے، اللہ کی محبت کو جوش آتا ہے، اللہ اپنے بندے کی طرف توجہ بناتے ہیں، اس کی مشکلات کو ہٹاتے ہیں. وہ ماں تھی جس کی محبت اپنی نہیں تھی، ماں کے اندر محبت ڈالنے والا اللہ ہے، وہ محبت کا خالق ہے. آج جو ماں کے اندر محبت ڈالتا ہے اس ماں میں اتنی محبت ہوتی ہے، تو جو ڈالنے والا اس کے اندر محبت اتنی ہو. جب اس کے سامنے بندہ رونا شروع کرتا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب متوجہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو عنایتیں بھی فرماتے ہیں، اور اس کو اپنی محبت کے آغوش میں اللہ لیتے ہیں، اس کے اوپر رحمتوں کے معاملے فرماتے ہیں. اس کو نمازوں کی توفیق ہوتی ہے. نماز کی توفیق ہم سمجھتے ہیں یار یہ نمازی بن گیا. ارے نمازی بننا عام بات نہیں ہے. کسی وکیل اور کسی جو ہے کونسلر کے کوئی دفتر میں تو جا کے دکھائے. ہم صدر اور وزیر اعظم کی کیا بات کریں، کوئی ایس ایچ او کے کمرے میں خود جا کے دکھائے، کوئی ڈی ایس پی کے کمرے میں خود جا کے دکھائے. کوئی وزیر اعظم تک تو بات بہت بڑی ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. وہ اس کے کمرے میں تو دور کی بات، اس کے محل کے سامنے سے کوئی نہیں گزر سکتا. لیکن یہ ہمارے پر اللہ کی رحمت ہے، کسی کو نماز کی توفیق دی. ساری کائنات کے بادشاہ نے اس کو 5 وقت اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. تو مذاق ہے؟ میری نماز اگر کبھی نکلے تو میں یوں نہیں کہتا یا اللہ میری نماز نکل گئی تو میرا معاف، اے اللہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، آج آپ نے مجھے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق سے محروم کر دیا، آپ بھی ناراض تو نہیں ہے؟ جب رب ناراض ہوتا ہے، جب بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو اپنے دربار سے بولتا ہے نکال دو اس کو، باہر دفع کر دو اس کو. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو آدمی کو بے نمازی کر کے باہر چھوڑ دیتا ہے، جاؤ دفع ہو. اللہ کی محبت کی علامت ہے نماز کی توفیق کا ہو جانا. اللہ کی محبت کی علامت ہے شب برات کی رات، شب برات میں آ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا. اس کو عبادت کی رات سمجھیے، اور عبادت تھکانے کا نام نہیں ہے. عبادت نام ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جتنا اگر 2 رکعت نماز نفل کے بعد بھی اللہ کو راضی کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، یقین جانیے کہ ہم کامیاب ہو گئے. لیکن اگر ہم فال چکوے میں لگ گئے، ہم چائے پی پی کر اپنے آپ کو جگا رہے تو مسلمان اپنے آپ سے خود سوال کیجیے. میں ایک مولوی، میں یہ علماء کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنے آپ علماء سے نہ پوچھیں، ہم سے نہ پوچھیں، ہر آدمی اپنی عقل سے پوچھے یار جاگنے کا کیا مقصد ہے، یہ جاگنے کا کیا معاملہ ہے. ارے اگر جاگنے کا تو کوئی ہال وال بک کرا لیتے، سارے مل کے جاگتے، وہاں پہ بڑے مزے سے ٹائم گزر جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی باغیچہ بک کرا لیتے، کوئی سیڑھیوں ویڈیو چلے جاتے ہیں. کہ جاگنے کا کیا مطلب؟ عبادت کی رات عبادت کے لیے، اور عبادت نام ہے اللہ کو راضی کرنے کا. اور جب رب راضی ہو گیا، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. جب اللہ آپ کے ہو جائے، اللہ میرے ہو جائے تو یقین جانیے پھر ہمیں کوششیں نہیں کرنی پڑیں گی. یہ دنیا ہمارے قدموں میں پڑی ہوگی. اور آج اللہ والوں کو جو دنیا ملتی ہے، علماء کو جو اللہ دنیا عطا فرماتے ہیں، قاری صاحبان مدرسوں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو کتنا وظیفہ، کوئی بولے 7,000، کوئی بولے 8,000. مولوی صاحب نماز پڑھاتے، کوئی پوچھو کتنے تنخواہ، بولے 7,000. کتنے سال سے؟ 10 سال سے یہی 7,000. لیکن آپ دیکھیے مولوی خوشحال نظر آئے گا آپ کو، مولوی کا گھر خوشحال نظر آئے گا آپ کو. کوئی کہتا ہے میں اپنے گھر کی بریانی دیتا ہوں اس لیے خوشحال ہے. کوئی کہتے ہیں ہم میاں ہر جمعرات
بات کو جو فور میں پہنچاتے اس لیے ارے کسی طرح بھی پہنچتا ہے، رزق اللہ پہنچاتا ہے. کالے پتھر پہ کالی رات میں کالی چونٹی کو بھی اللہ رزق عطا فرماتے ہیں. مولوی کا رزق مولوی کا سکون، علماء کا رزق علماء کا سکون، یہ اللہ کی عطا ہے. اور یہ عطا اس وجہ سے ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کا کچھ موقع ان کو ملتا ہے. اللہ کو راضی کیجیے، اللہ راضی ہو گئے، ساری زندگی آسان ہو جائے گی. آج کی رات اس حوالے سے بہت اہم رات ہے. کل کا روزہ رکھنے کا مطلب بھی سمجھ لیجیے. روزہ جس کو توفیق ہو رکھے، یہ روزہ فرض نہیں ہے، یہ روزہ واجب نہیں ہے، یہ روزے کو سنت بھی اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں. آپ علماء سے پوچھیں، بلکہ آپ کو گوگل کے اوپر حدیث کی سرچ کریں تو آپ کو اس سے بھی پتہ چلے گا. پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شعبان کے مہینے ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صرف ایک دن چھوڑ کے پورے شعبان میں روزے رکھے، پورے شعبان میں روزے رکھے. اور دوسری بات ایک دن کون سا چھوڑا تھا؟ آخری دن چھوڑا تھا، جس میں چاند کا امکان تھا کہ رمضان شروع ہوا کہ نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کہ رمضان اور شعبان کے بیچ میں وقفہ آ جائے تو ایک روزہ چھوڑا. پہلی شعبان سے لے کے 29 شعبان تک روزے رکھے پیغمبر کائنات سرکار. اور دوسری روایت بڑی مشہور حدیث، اور آپ جس بھی جگہ پہ جا کے علماء سے معلوم کریں، پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. چاند کی تاریخ چلتی تھی، چاند کے حساب سے ہر مہینے کے 3 روزے. بعض اوقات صحابہ نے یہاں تک نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور سفر میں بھی آپ نے یہ روزہ نہیں چھوڑا. کون سے روزے؟ 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ. 15 شعبان آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ 3 روزے تو پیغمبر ہمیشہ ہی رکھتے تھے. ہم لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی نے 15 شعبان کا روزہ رکھا تھا. نہ بڑا ظلم. ارے پیغمبر نے کون سی 15 کا روزہ چھوڑا تھا؟ یہ تو معلوم نہیں ہے. پیغمبر کوئی کسی مہینے کی 15 کا روزہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، ہر مہینے کی 15 کو روزہ رکھتے تھے. اور صرف 15 کو نہیں رکھتے تھے، 13 اور 14 کو بھی رکھتے تھے. اس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتے ہیں. ان دنوں کے اندر چاند بالکل مکمل ہوتا ہے اور چاند کو بیزم کہا جاتا ہے، یعنی انڈے کی طرح چاند بالکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کی بیز انڈے سے اس کی مشابہت ہوتی ہے. ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے. یہ چاند کے 3 دنوں کے روزے تو پیغمبر عام طور پہ رکھا کرتے. اگر کسی کو توفیق ہوتی ہے طریقہ روزہ رکھنے کی، اس کے بعد بھی روزہ رکھنے کی تو کوئی منع نہیں. لیکن یہ کہنا کہ صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی مناسب بات نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عبادتیں بہت زیادہ ہیں. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ہم کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا کر لیتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس تھوڑے تھوڑے کو بہت بنا دے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو بھائی آج کی رات عبادت کی رات. عبادت کا معنی رب کو راضی کرنا، عبادت کا معنی دوستوں کے ساتھ گیدرنگ نہیں، عبادت کا معنی صرف جاگنا نہیں، عبادت کا معنی صرف چائے پینا نہیں. یہ بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ جس کے سمجھ میں آ گئی وہ ہاتھ اٹھائیں. سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. اب کون یہ کہے گا کہ میری آج کے رات مسجد میں بیٹھا ہوں، میں پورا زور لگاؤں گا اپنے رب کے سامنے رو گا؟ ہاتھ اٹھائیے. کون اللہ کے سامنے رو لیجیے. یقین جانیے اللہ کے سامنے رونے کے جو آنسو ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ حلاوت، یہ مٹھاس جب حاصل ہو گئی تو رب کریم زندگی کو بدل دے گا. زندگی بدل جائے گی. زندگی کے اندر ایک عجیب سکون و سرور آ جائے گا اگر اللہ کے سامنے رونا آ گیا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، زور لگائیں، کوشش کریں. آج کی رات ہم نے رب کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، لیکن اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ میں گناہ گار، اللہ میں خطا کار، اللہ مجھے شیطان لے لیا تھا، اے رحمان میرے شیطان بہت قریب آ گیا تھا لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا. آپ تو بہت ہی زیادہ، آپ تو میری شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. یا اللہ مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں، مجھے اب آپ لے لیں، شیطان سے مجھے نجات دلائے، شیطان سے مجھے آزاد کریں. اللہ کے سامنے بیٹھ کے یوں مانگنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرمائے. رب کریم کی رضا مل گئی انشاءاللہ ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی. آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ
حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیعت ہیں۔ حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے۔ تمام بیانات آئی ٹیونز کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں۔ حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔